The ayes have it. The motion is carried, not unanimously, because of Bapi Saab. Law Minister Saab. Chairman, there has been discussion on a bill to amend the Constitution, and a committee was also constituted by Speaker National Assembly in consultation with your good self. اور اس میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان میں موجود ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کے جو اکابرین ہیں پارلیمنٹری لیڈرز اور سینئر رہنما وہ اس میں تھے. اس میں کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئی. اس کے بعد اس میں پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہوئی. جو اتحادی جماعتیں ہیں ہماری ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپوزیشن سے بھی انگیج کیا، اور اپوزیشن بینچز سے جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اور دوسری جماعتوں سے ہم نے جب اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا تو فائنلی ایک مسودے پہ اتحادی جماعتوں کا اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا کنسنسس ہوا، جسے اس کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا. وہ کنسنسس بل ہے جس میں کچھ امینڈمنٹس بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جمع کروائی ہیں. میں آج سپلیمنٹری ایجنڈے پہ ہے، میری آپ سے استدعا ہوگی کہ وہ ٹیک اپ کر لیا جائے اور اس سے ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے. اس پہ اپنے سپلیمنٹری آرڈرز میں کوئی وہ موو کروا لیں. جی ہم نے بھجوایا ہے جی منسٹری نے. جی It's, I think, the order number 3B. Senator Azam Nazir Tarar. جناب چیئرمین، Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں ذرا تھوڑا پہلے آگاہ کر دوں جی. تو اس کے بعد جیسے سر میں گزارش کر رہا تھا کہ اوور دا ایئر یہ بات مختلف طبقات کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ سے آ رہی تھی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر پہ ذرا دو آرڈر ان دا ہاؤس کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ غور و خوض کے بعد ایک ایسا طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا جس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بیسڈ ہو. اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے، اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، جس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تھے، وہ ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباحثے کے بعد ان کی نامینیشنز کو فائنل کمیٹی، جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی. جناب چیئرمین،
اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی نامینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس ساتھ والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا، کھلا عدم اعتماد بھی تھا، اور یہ کسی حملے سے کم نہیں تھا. ان موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی گئی، اور اس 19ویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا، اور اس چینج کمپوزیشن میں جو کمیشن کا حجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے کی طرف یعنی کہ اعلی عدالت کی طرف کر دیا گیا، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی. ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز، ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی، اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، اور جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے. اس بابت پاکستان بار کونسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم ورک کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں، اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں، اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 اس ایوان سے، 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح سے جائے گی. تو جناب چیئرمین، اس حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو کمیشن کی پرپوزڈ کمپوزیشن ہے اس میں جو پرپوز کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے ساتھ جو ایک آئینی بینچ قائم کیا جا رہا ہے اس کے پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ بھی اس کے رکن ہوں گے، 3 سینئر موسٹ، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہے، 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اٹارنی جنرل فار پاکستان، an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. 2 ممبر سینٹ اور 2 نیشنل اسمبلی سے، 1 اپوزیشن سے، 1 ٹریری سے جائیں گے. جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو سینٹ سے ممبرز ہوں گے.
مارجنلائز کمیونٹی کی سر ہم بات کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے ہیں. ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے کمیشنز میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں سول سوسائٹی کو بھی ایکنالج کیا جاتا ہے اور ان کو رکنیت دی جاتی ہے. تو اسپیکر نیشنل اسمبلی غیر مسلموں میں سے جو ہمارے بھائی ہیں یا خواتین میں سے ایک ایسی نامینیشن کریں گے بیونڈ پارلیمنٹ، مجلس شورا سے باہر سے، جو آئین میں ٹیکنوکریٹ کی دی گئی جو اہلیت ہے اس پہ پورا اترتے ہوں، تاکہ ان طبقات کی نمائندگی ہو سکے. اس میں جو صوبوں کے نمائندگی ہے وہ وہی کی وہی رہی گئی، یعنی کہ جب پروونشل ہائی کورٹس کا معاملہ آئے گا تو کمیشن جو ہے اس میں آلریڈی وہاں کے چیف جسٹس، سینئر پیونی جج، صوبائی حکومت کے وزیر قانون اور صوبائی بار کونسل کے نمائندے کو اس میں شامل کیا گیا. تو کوشش کی گئی ہے کہ بجائے دو جگہوں پہ یہ معاملہ ہو کہ پہلے جوڈیشل کمیشن میں میرا خیال ہے جس نے نماز پڑھنی ہے چلے جائیں. میرا آپ اگر کہتے ہیں تو میں اگر آخری آہستہ آہستہ میں آپ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا تھوڑا بولتا رہتا ہوں. ابھی ٹائم لگے گا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. پھر بیٹھے رہتے جی آپ. میں پھر سر اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے ایک دو دوسری چیزیں میں اس سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں ہیں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی میں یہی جس نے جانا ہو تو نماز پڑھ لیں، تو سارے چلے گئے. تو جس نے پڑھنے نہیں، میں کہتا ہوں جس نے پڑھنی ہے وہ چلے جائیں، یہ کمپلیٹ ہونے دیں. میں سر ذرا اس سے ہٹ کے کچھ ایک دو اور چیزیں اس پہ بات کر لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے. adjourn for 5 minutes. سر YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا